بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں ہم ایک رو کے اندر گراف کو کس طرح انسرٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا جو کام ہے وہ انسرٹ کرنا ہے ایک گراف کو اپنی رو کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ٹیبل جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس سے پہلا کالم جو ہے وہ ڈیٹ کا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے 4 مہینے جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے انٹر کر دیے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ویلیوز آپ کو شو ہو رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس طرح کریں گے کہ یہاں پہ آ کے مجھے کیا کرنا ہے، مجھے ان ویلیوز کے جو ہے نا بیس پہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہاں پہ گراف بنانا ہے۔ اگر اس کا جو ہے نا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کا جو ہے نا رو ہائٹ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں، 30 کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ ہم اس طرح کریں گے کہ انسرٹ میں آئیں گے۔ انسرٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپارک لائنز ایک ہوتا ہے ہمارے پاس گراف چارٹ جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہم جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا اس کو ہم انسرٹ کریں گے، لیکن ہمیں جو ہے نا اب ایک سیل کے اندر گراف کو انسرٹ کرنا ہے۔ تو میں یہاں پہ اسپارک لائن میں آ کے میں نے مثال کے طور یہ 3 جو ہے نا گراف سے، اور میں نے جو ہے نا ٹائپ سے گراف کی، اور میں نے جو ہے نا یہ کالم والا میں نے سلیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یار ڈیٹا رینج دو، ڈیٹا رینج، تو میں نے کیا کرنا ہے، مجھے یہ ڈیٹا سلیکٹ کرنا ہے D5 سے لے کے G5 تک، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ لوکیشن رینج مجھے بتا رہا ہے۔ لوکیشن رینج کا مطلب ہے کہ یہ آپ کون سی سیل کے اندر انسرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کہ میں H5 کے اندر انسرٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس کیا ہو گیا، یہ گراف جو ہے نا انسرٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کو ہم ڈریگ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ڈیٹا جو ہے نا وہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب کیا کرنا ہے، مجھے جو ہے نا اس کو ہم سٹائل دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں مجھے جو ہے نا جب میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو ڈیزائن میں آ کے مجھے کیا کرنا ہے، یہاں پہ جو ہے نا آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا گراف دے سکتے ہیں۔ کلرز وغیرہ، سٹائل وغیرہ جو ہے نا آپ یہاں سے دے سکتے ہیں۔ میں نے یہ سلیکٹ کر دیا ہے۔ اب مجھے اسپارک لائن کلر، یہ اس کا کلر بتا رہا ہے کہ کون سا کلر آپ کو جو ہے نا پسند ہے۔ اب یہ جو ہے نا آلریڈی سلیکٹڈ یہ ہے، مجھے یہ والا پسند ہے، یہ سلیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ بس چلو مجھے یہ والا پسند ہے۔ اس کے علاوہ مارکر کلر، مارکر کلر یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ جو ہائی پوائنٹس ہیں، مطلب جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہائی پوائنٹ، سب سے ہائی پوائنٹ جو ہے نا اس کا کلر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اس کو میں نے کیا کر دیا ہے، ریڈ کر دیا ہے۔ تو جس سیل کے اندر گراف کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہائی پوائنٹ ہے آپ کے پاس وہ تھوڑا سا کلرفل، میں نے ریڈ کلر اس کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق دے سکتے ہیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں واپس اپنے کلر کی طرف آ رہا ہوں کہ میں نے وہ والا کلر دیا۔ اب آپ مارکر کلر میں یہ بھی کر سکتے ہیں، جو لو پوائنٹ کے جو آپ کو لو پوائنٹ نظر آ رہا ہے اس کو جو ہے نا آپ کیا کریں، اس کا جو ہے نا وہ سلیکٹ کریں، اس کے لیے کلر سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کر دیا ہے، میں نے یہ کلر سلیکٹ کر دیا۔ یہاں سے آ کے لو پوائنٹ کے اندر جو ہے نا ڈیٹا کو پہلے سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، لو پوائنٹ، اور یہاں پہ کلر دے، یہاں سے بھی ہم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں سے بھی ہم دے سکتے ہیں، یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلر اس نے جو ہے نا اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لو کلر اب جو ہے نا کیا ہو گیا ہے، سلیکٹ ہو گیا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے، میں نے یہ سلیکٹ کرنا ہے، یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ بہت چھوٹا ہے اس لیے آپ کو جو ہے نا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ریڈ کلر سلیکٹ ہو گیا ہے۔ اب اور بھی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ فرسٹ پوائنٹ کو کیا دو، کلر دو۔ اب اگر میں فرسٹ پوائنٹ کو یہ کلر دینا چاہتا ہوں تو یہ مختلف قسم کے کلرز ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو کلرز دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب مجھے کیا کرنا ہے، اب مجھے مثال کے طور پر میں نے یہ جو ہے نا ایک گراف بنایا ہے، اب میں کہتا ہوں کہ یار مجھے ایک اور گراف اس کے اندر ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ بھی گراف ہو لیکن جو ہے نا اس کا آپ دیکھ لیں کہ وہ کلر جو ہے نا وہ سٹائل الگ ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ آ کے دوسرا انسرٹ کرنا چاہتا ہوں، اسپارک لائن کے اندر مجھے لائن گراف کیا کرنا ہے، انسرٹ کرنا ہے۔ یہ ویلیوز جو ہے نا آپ سلیکٹ کریں، اور یہاں پہ یہ جو ہے نا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ لوکیشن رینج ہے کہ کون سی سیل کے اندر آپ اس گراف کو انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے وہ لوکیشن دے دیا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس گراف بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم کیا کریں گے، ڈریگ کریں گے تو ہر ایک کے اوپر وہ اپنے ویلیوز کے مطابق وہ جو ہے نا انسرٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم مختلف قسم کلر سے جو ہے نا کلرفل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی مرضی کے مطابق جو آپ کو پسند ہے وہ کر دیں، میں نے چلو یہ کر دیا ہے۔ اس کی وہ آپ کر سکتے ہیں، مطلب جس طرح میں نے پہلے کیا تھا کہ فرسٹ پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ، لوور پوائنٹ، ہائی پوائنٹ جو ہے نا آپ یہاں سے دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں نے آپ کو اس گراف کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ہم کس طرح ایک رو کی سیل کے اندر جو ہے نا یا ایک کالم کی سیل کے اندر آپ گراف کو انسرٹ کریں گے۔ تو یہ ہے دوستو میرے ویلیوز کے مطابق یہ گراف ہے۔ اس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب مارکس لیتے ہیں تو اس کا جو ہے نا ہم گراف بنا سکتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ گراف کو انسرٹ کروں گا، وہ جو ہے نا اوورال ہوگا اور ایک الگ جگہ پہ جو ہے نا آپ کو شو کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے کیا کر دیا، میں نے ایک ویلیو کے اندر ایک ٹیبل کے اندر جو ہے نا میں نے کیا کر دیا ہے، اس کو انسرٹ کر دیا ایک سیل کے اندر۔ اب میں کیا کروں گا، میں یہ کروں گا کہ ایک الگ جگہ پہ میں اپنے گراف کو انسرٹ کروں گا۔ تو دوستو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم گراف کے بارے میں، انسرٹ گراف کے بارے میں، چارٹ کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔